السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہم نے 5ویں پارہ کا دوسرا رکوع شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا۔ سورہ النساء ہماری جاری ہے اور اللہ پاک کے احکامات پڑھ کر، اللہ پاک کی کتاب کو پڑھ کر دل کو جو سکون ملتا ہے، اس کا اندازہ تبھی ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو دل سے پڑھے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کرے گا، ذَلِکَ یوں، عدوانًا سرکشی، وظلمًا اور ظلم، فسوف نصلیہ تو ڈال دیں گے ہم اسے، نارن آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک یہ، علی اللہ اللہ تعالی پر، یسیرا بالکل آسان، ان اگر تجتنبوا تم بچتے رہو، کبائرہ ان بڑے بڑے کاموں سے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے، نکفر ہم محو کر دیں گے، عنکم تمہارے نامہ اعمال سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما عزت کی جگہ پہ ہم داخل کریں گے تمہیں۔ ابھی اللہ پاک آہستہ آہستہ انسان کو اپنی محبت کے ساتھ اپنے عذاب سے بھی ڈراتا ہے، کہ تاکہ بندہ سچ مچ میں بچ جائے اس سے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، وہ اتنی آسانی سے مائل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اس آیت میں ابھی 3 چیزیں بیان فرما رہا ہے، جو کہ اس آیت میں 3 چیزیں غور طلب ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ اجتناب کا کیا معنی ہے، گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، اور تکفیر سیئات کا کیا مطلب ہے۔ تو سمجھتے ہیں کہ اجتناب کسی ایسے کام کو جس کے اسباب اور سب کچھ موجود ہوں، اسے اپنے ارادہ اور مرضی سے نہ کرنے کو اجتناب کہا جاتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن علامہ بیضاوی کا پسندیدہ قول یہ ہے، یعنی جو بہت زیادہ مانا جاتا ہے جس کو، وہ ہر وہ فعل جس کے لیے حد مقرر ہو جائے، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی حد لگ جائے، یا اس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہو، تو وہ کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل گناہوں کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ اس میں کیا کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، قتل بے گناہ، پاک باز عورت پر بہتان لگانا، یتیم کا مال کھانا، زنا کرنا، میدان جہاد سے فرار ہونا، اور والدین کی نافرمانی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب صغیرہ ہیں، بلکہ اور بھی بہت زیادہ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ اب رہا تکفیر سیئات کا مسئلہ، اس کے متعلق عام مفسرین نے تو یہی فرمایا کہ نکفر کا معنی مٹا دینا، اور نغفر کا معنی بخش دینا ہے۔ لیکن حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے اس کی پاکیزہ اور معصوم فطرت متاثر ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ گناہوں سے اس کی نفرت ان سے انس میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی جیسے جیسے وہ گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ جو گناہ سے نفرت ہوتی ہے وہ محبت میں بدلتی رہتی ہے۔ لیکن جب کوئی شخص بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اور ساری آسانیوں بلکہ اشتعال انگیزیوں کے باوجود اپنا دامن بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کشمکش سے اس کے دل کے آئینہ سے زنگ دور ہونے لگتا ہے، طبیعت پھر اپنی کھوئی ہوئی صحت واپس لے لیتی ہے، اور گناہوں سے پھر اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایسی حالت کو تکفیر سیئات کی اصطلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے پڑھنے کا، سمجھنے کا، سیکھنے کا۔ حالانکہ اصل ہمارا کام تو یہی ہے، اصل مقصد تو یہی ہے۔
بے شک کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے کام بھی بہت ضروری ہیں، کمانا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ کام بھی کم ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا سارا دن اچھا گزر سکتا ہے۔ اگر ہم رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ ایک آیت پڑھ کے سمجھ لیں اور اللہ سے رو رو کر دعا کر لیں، تو ہو نہیں سکتا کہ سارے دن میں ہمیں کوئی ناکامی دیکھنی پڑے، ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی ناکامی ہو بھی تو ہم اس پر دل برداشتہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کی ذات صبر عطا کرتی ہے، اللہ کی ذات رحمت نازل فرماتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔